اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کیسے ہیں آپ؟ کافی دن ہو گئے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین، آپ اس وقت یوٹیوب چینل اسلامک انفو ود ابو محمد پر کلام امیر المومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ معزز سامعین، آج آپ کی عظیم سماعتوں کی نظر کلام امیر المومنین نہج البلاغہ سے فرمان نمبر 3 کا تیسرا اور آخری حصہ پیش کرنا ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، کیونکہ میں علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے والی کتاب سے آپ کی خدمت میں فرمان امام پیش کر رہا ہوں، تو اس ترتیب سے اس فرمان کا نمبر 3 ہے۔ ہو سکتا ہے جس کتاب سے آپ مطالعہ فرما رہے ہوں وہاں اس کا نمبر 4 ہو، تو پریشان نہیں ہونا، نمبر 3 ہو یا 4، ہمارا مقصد سیرت امیر المومنین کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت ائمہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، جو نئے احباب چینل پر تشریف لائے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس فرمان پر پہلے 2 ویڈیوز بن چکی ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں پہلے سن لیں، ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شروع کرتے ہیں فرمان نمبر 3۔ وقال علیہ السلام: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجته والمقل غریب فی البلدۃ والعجز آفۃ والصبر شجاعۃ والزہد ثروۃ والورع جنہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس فرمان پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، جو اس کا ابتدائی حصہ ہے اس پر مختصر عرض کرتا چلوں تاکہ تسلسل قائم ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں بخل ننگ و آر ہے۔ مختصر یہ کہ سورۃ النساء میں آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اب یہ سننے والا ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے، یعنی بخل انتہائی مذموم صفت ہے۔ معزز سامعین، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنجوس اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور، بہشت سے بھی دور، اور دوزخ کے نزدیک ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جاہل سخی کو کنجوس عابد پر زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص جاہل ہے مگر سخی ہے وہ زیادہ اللہ کو عزیز ہے، بجائے کہ ایک عبادت گزار ہے مگر کنجوس ہے۔ تو معزز سامعین، اس کی دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے والجبن منکصۃ، یعنی بزدلی ایک نقص ہے، عیب ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر بخل، حسد اور بزدلی ہوگی وہ ایمان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ مومن کا، یہ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں کہ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن کو بزدل، لالچی اور بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ معزز سامعین، یہاں ایک اور چیز کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرتا چلوں، کلام الہی ہو یعنی قرآن کریم ہو یا ائمہ علیہ السلام کے فرامین، ان دونوں کا مزاج ایک ہے، یعنی کہ اس فرمان میں مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہو تو جیسا ہو کوئی بات نہیں، مولا نے صفتیں بیان کر دی ہیں، فرمایا جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عزیز سامعین، تیسرے فقرے میں امام ارشاد فرماتے ہیں والفقر یخرس الفتن عن حجته۔ عزیزان، مولا فرماتے ہیں فقر عقل مند انسان کو بھی گنگا بنا دیتی ہے، غربت ذہین اور فتین آدمی کو اپنی دلیل قائم کرنے سے عاجز بنا دیتی ہے۔ عزیزان، فقیر آدمی، غربت میں مبتلا آدمی 2 طرح سے نقصان اٹھاتا ہے، ایک باطنی طور پر اور ایک ظاہری طور پر۔ باطنی طور پر یہ ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اندر سے خود اعتمادی زائل ہو چکی ہوتی ہے، اور اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر یہ ہے کہ لوگ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، لوگ اسے کسی کام کا نہیں سمجھتے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمراء کا، امیروں کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس علیہ السلام فرماتے تھے لوگ مالداروں سے اس طرح چپک جاتے ہیں جیسے سورج سے اس کی شعاع۔ فرمایا مالدار ان کے لیے میٹھے پانی سے زیادہ فرحت بخش ہیں،
اور بلندی میں آسمان سے اونچے، مٹھاس میں شہد سے زیادہ شیریں، لطافت میں پھولوں سے بھی زیادہ پاکیزہ۔ فرمایا امیروں کی برائیاں لوگوں کو نیکیاں لگتی ہیں، اور ادھر فقیر کی یہ صورتحال ہے کہ فقیر کو لوگ سراب سے بھی زیادہ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سراب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سراب کہتے ہیں کہ جب آپ موٹر وے پر جا رہے ہو نا، تو آپ نے دیکھا ہو گرمیوں کے موسم میں ایک دور سے ایسے لگتا ہے جیسے سڑک کے اوپر پانی ہی پانی ہے، جیسے جیسے انسان قریب ہوتا جاتا ہے وہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو چمکتی ہوئی چیز ہوتا ہے نا، اس کو جسے انسان پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ موٹر وے پر ہو، ریگستان میں، صحرا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دور ریت کے اوپر ایسے جیسے پانی بہ رہا ہو، پانی چمک رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے قریب جائیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جناب عباس فرماتے ہیں کہ لوگ فقیر کو سراب سے بھی زیادہ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک فقیر کی معاشرے میں عزت یا اس کی داستان ہوتی ہے عزیزان محترم۔ ہاں البتہ ایک فقر جس کی روایات میں مدح کی گئی ہے، جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اسے فخر قرار دیا ہے، وہ فقر قناعت ہے، سادہ زیست ہے۔ مگر جس فقر کی طرف امیر المومنین اشارہ فرما رہے ہیں، یہ فقر معیشت ہے، یعنی معاشی طور پر جو شخص غریب کمزور ہے اس کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ معزز سامعین، اگلے حصے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں والمقل غریب فی بلدته۔ مولا فرما رہے ہیں مقل پردیسی ہوتا ہے اپنے شہر میں۔ مقل کسے کہتے ہیں؟ عزیزان توجہ فرمائیں، مولا نے یہاں دو اصطلاحیں استعمال فرمائی ہیں، ایک والفقر یخرس الفاتنہ فرمایا، اور دوسرے میں فرمایا والمقل۔ اگر دیکھا جائے تو مفہوم ایک جیسا ہے ان کا، صورتحال بھی ایک جیسی ہے معاشرے میں ان کی، مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو اپنی ناداری لوگوں پر عام کرتا ہو، اظہار کرتا ہو اس کا، مگر مقل اس فقیر کو کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ خوددار فقیر کو کہتے ہیں جو اپنی ناداری کو چھپاتا ہو، اسے مقل کہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ جو مقل ہے نا، جو خوددار فقیر ہے، وہ اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیسیوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جس طرح پردیس میں کوئی نہیں ہوتا نا جاننے والا، اسی طرح مقل کا اپنے وطن میں یہی حال ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مالداروں کی بات کریں تو مالدار جو ہے وہ پردیس میں بھی سکون سے اور مزے والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مال کے ذریعے سے وہ ساری خوشیاں، وہ سارا، کیونکہ مال ہے تو پھر سب کچھ ہے، پھر یار بھی بن جاتے ہیں، رشتہ دار بھی نکل آتے ہیں، پھر دوست بھی خود بخود آ جاتے ہیں، مال جو ہے نا۔ تو بہرحال عزیزان محترم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ معزز سامعین، اس حصے میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اخلاقی کمزوری اور کچھ اچھی صفات کا اظہار فرمایا ہے، اور آج ہماری ویڈیو کا مقصود بھی یہی حصہ ہے، کیونکہ جو پہلے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ پچھلی دو ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں۔ تو عزیزان محترم، امام علیہ السلام نے اپنے اس حکیمانہ قول میں ارشاد فرمایا ہے کہ عجز آفت ہے، العجز آفہ، ناتوانی آفت ہے۔ ناتوانی یعنی کس چیز میں ناتواں، اس چیز کو مولا نے بیان نہیں کیا، اس کی وجہ سے اس کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص کس شے میں ناتواں ہے، کون سی ناتوانی انسان کے لیے آفت ہے؟ علم میں ناتواں ہونا، جسم میں ناتواں ہونا، معیشت میں ناتواں ہونا، فکر میں ناتواں ہونا، قدرت میں ناتواں ہونا، یعنی آپ جہاں جہاں تک ناتوانی کے تصور کو لا سکتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ یعنی عاجز انسان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اچھا، عاجز وہ عاجزی والا نہیں ہے، عاجزی اور انکساری والا نہیں ہے، یہ عاجز ہے۔ عزیزان من، دیکھیں کمال کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے قدرت اور طاقت لازمی ہے۔ انسان بلند اور مشکل منزلوں اور راہوں کو اور اپنے مقاصد کو حاصل ہی اس وقت تک کر سکتا ہے جب اس کے پاس قدرت ہو، جب اس کے پاس صلاحیت ہو۔ مولا نے اسی صلاحیت اور قدرت کے نہ ہونے کو آفت قرار دیا ہے، یعنی قدرت کا نہ ہونا کمال کے حصول کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ اور عزیزان، یہ ناتوانی اکثر اوقات انسان کی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے دامنگیر ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے بار بار حکم فرمایا ہے کہ قدرت حاصل کرو، کوشش کرو، اور در حقیقت امیر المومنین اپنے چاہنے والوں کو خبردار فرما رہے ہیں کہ سستی اور بد نظمی سے بچو، کیونکہ یہ سستی اور بد نظمی انسان کو عاجز بنا دیتی ہے، انسان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ شُجَاعًا، یہ پہلی خصوصیت، پہلی نیک صفت کہ جو ایک مرد مومن میں پائی جانی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں صبر شجاعت ہے، صبر بہادری ہے۔ عزیزان محترم، ہم
یا ہمارے تصور میں شجاعت کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کو نقصان پہنچانا یا میدان میں اتر کر کسی کو زیر کر دینا، اسی کو بہادری کہتے ہیں۔ امام کی نظر میں شجاعت کچھ اور ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ پر کنٹرول کر کے صبر کر جائے، یہ اصل بہادری ہے۔ یعنی جو شخص اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے، اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کلمات کسار فرمان نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ہے، اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ۔ مولا فرماتے ہیں دشمن پر جب قابو پا لو تو اس قابو پانے کا، یہ جو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اپنے دشمن کو قابو کرنے کی، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ اسی نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پر امیر المومنین علیہ السلام نے صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جس طرح سر کو بدن سے نسبت ہے۔ یعنی وہ بدن بیکار ہے جس کے اوپر سر نہ ہو، اور وہ ایمان کسی کام کا نہیں جس میں صبر نہ ہو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مصیبت پر صبر کرنا، نمبر 2 اطاعت پر صبر کرنا، اور نمبر 3 معصیت پر صبر کرنا۔ معصیت پر صبر کرنے سے مراد یعنی انسان گناہ کی جو ظاہری لذت ہے اس پر اپنے آپ کو صبر دلائے، یعنی جو وہ ظاہری چسکا ہے نا گناہ کا، وہ جو اسے حاصل نہیں ہو رہا اس پر مضطرب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرے کہ یہ جو اس لذت، یہ جو ظاہری گناہ کی لذت ہے، اس سے جو میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، اسے اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں جنت میں اسے اس سے بھی زیادہ بہترین لذتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ عزیزان، اس کلام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا حصہ ہے، مولا فرماتے ہیں وَالزُّہْدُ ثَرْوَةٌ۔ عزیزان، یہ دوسری نیک خصلت ہے جس کو امام نے بیان فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ زہد ہے۔ اس زہد کو سمجھنے کے لیے ہم مولا کے فرمان نمبر 439 439 آقا ارشاد فرماتے ہیں الزہد کلہ بین کلمتین من القرآن۔ مولا فرماتے ہیں زہد کی مکمل تعریف قرآن کے ان 2 جملوں میں بند ہے۔ وہ کون سے؟ قال اللہ سبحانہ، ارشاد الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکی لا تعسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ معزز سامعین، یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا حوالہ امیر المومنین علیہ السلام نے زہد کو سمجھانے کے لیے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ عزیز سامعین، آیت نمبر 23 کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہمیں 22 کو بھی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ 23 22 کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ 22 آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہو سکتی ہے کہ جس میں پیش آنے والے تمام حوادث ثبت ہیں۔ واضح رہے، اس سے تقدیر کا جبر لازم نہیں آتا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ نے جبراً ایسا کیا ہے۔ جو کچھ انسان اپنی خود مختاری کے تحت کرنے والا تھا یا جو کچھ انسان کی خود مختاری سے ہونا تھا، وہی لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ کیوں؟ لکی لا، یہ 23 نمبر آیت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ معزز سامعین، لہٰذا جو کچھ رونما ہونے والا ہے وہ اس عام قانون کے تحت ملنے والی خود مختاری کے مطابق ہے۔ اس نقطہ کو سمجھنے کے بعد نہ نقصان کی صورت میں دل شکنی ہونی چاہیے اور نہ کچھ منافع ملنے پر آپے سے باہر ہو جانا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین نے اس لیے اس آیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آقا فرماتے ہیں پورا زہد قرآن کے ان 2 کلموں کے درمیان ہے کہ جو ہاتھ سے چلی جائے اس پر رنج نہیں کرنا، جو مل جائے اس پر اترانا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص گزشتہ پر رنجیدہ نہ ہو اور آنے والی چیز پر اترائے نہ، ایسے ہے جیسے اس نے زہد کو دونوں طرف سے پکڑ لیا ہو، دونوں طرف سے سمیٹ لیا ہو، یعنی وہ پھر زہد کے پیمانے پر پورا اتر جاتا ہے۔
کہ جو گزشتہ پر رنج نہ کرے اور آنے والی چیز پر اترائے نہیں بلکہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ معزز سامعین، اب چلتے ہیں اس فرمان کے آخری حصے کی طرف، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں والورع جنہ، ورع کسے کہتے ہیں؟ ورع کہتے ہیں پرہیزگاری کو، یعنی اپنے آپ کو محرمات الہی سے بچانا یا ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس کو ورع کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں پرہیزگاری بہترین ڈھال ہے، سپر ہے۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ سپر جو ہے یہ دشمن کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے، تو یہاں کیا مراد ہے، یعنی پرہیزگاری کس حملے سے بچاتی ہے؟ تو اس کے جواب میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ ورع یعنی پرہیزگاری انسان کو قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ورع انسان کو یعنی پرہیزگاری انسان کو دنیا کے ان مصائب اور آلام سے جو حرام غذاؤں کی بدولت پیدا ہوتے ہیں یا گناہوں کے سبب پیدا ہوتے ہیں ان سے یہ محفوظ رکھتی ہے۔ حرام غذاؤں سے پیدا ہونے والے کون سے مصائب اور آلام ہیں؟ جیسا کہ دل کا سخت ہو جانا، یا جس طرح روایات میں ہے کہ جب کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا بلکہ عبادات قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ حرام غذاؤں کے اثرات جب تک زائل نہ ہو جائیں تب تک دعا قبول نہیں ہوتی، اور ایک حدیث میں 40 دن کا کہا گیا ہے، یعنی 40 دن جب تک نہ گزر جائیں حرام غذا کھانے کے بعد تب تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، محرمات الہی سے اپنے آپ کو بچانا یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ دنیا اور آخرت کے آلام اور مصائب اور ناکامیوں سے ڈھال کی طرح محفوظ رکھتی ہے۔ اور عزیزان محترم، آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جو محرمات الہی کی یعنی جو انسان گناہ کرتا ہے یا حدود الہی کو پامال کرتا ہے، اس کے اثرات جو انسان پر پڑتے ہیں وہ بدن کے یعنی جسمانی تکلیفوں سے زیادہ ہیں جو روح پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں حقیقت میں جو ہے انسان دو طریقے کی سختیاں جھیلتا ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ جو روح کی سختی ہے نا، روح کی سختی عزیزان محترم، یا روح کی جو تکلیف ہے وہ کہیں زیادہ ہے بدن کی تکلیف سے۔ جو جسمانی تکلیف ہوتی ہے وہ مادی دواؤں سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن روح پر لگا ہوا زخم اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے زائل نہیں ہوتا، اس کے لیے روحانی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور روحانی دوا کیا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرنا، اپنے واجبات کو بر وقت ادا کرنا، یہ دوا ہیں جو روح کو صحت یاب کرتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یہ تھا فرمان نمبر 3 جو کہ 3 نشستوں میں الحمدللہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پسند فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔